الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بالکل مختصر سا انشاءاللہ ٹاک ہے. ایک میرے عزیز، میرے دوست، شاگرد بردر عمیر وقاص، ہم لوگ ILM میں میں ان کو پڑھاتا رہا ہوں، اگرچہ بہت مختصر عرصے کے لیے تھا، لیکن الحمدللہ ان بچوں کے ساتھ کافی محبت کا الحمدللہ تعلق ہے، اور یہ بچے رابطہ بھی رکھتے ہیں، پوچھتے بھی رہتے ہیں. تو عمیر نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آج کل پاکستان میں یہ چل رہا ہے. مجھے یہ کلپ بھی پھر میری بڑی بہن سسٹر میمونہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے ایمان میں مزید اضافہ فرمائے اور انہیں اور بھی ترقی دے، انہوں نے شیئر کیا کہ زمین یہ جو ہمارے ہیں سبز پگڑی والے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے اور ان کو عقل بھی دے. ان میں سے ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کے جو بڑے سرکردہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی زمین ساکن ہے. پھر اس کی وہ کچھ انگلش بھی وہ خلط ملط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور مجھے جس بات پہ واقعتاً غصہ آیا کہ کہنے لگے جی قرآن اور حدیث سے ان کے اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کیا ہے کہ زمین ساکن ہے. اور میں وہی سر پٹخ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے جاہلوں کو ہدایت سے زیادہ عقل عطا فرمائے اور ان کو قرآن کی تعلیم، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. ہمارا المیہ عزیزان گرامی آج کے دور میں یہ ہے کہ ہم گھر گئے ہیں، ہم پھنس گئے ہیں دو گروہوں میں. ایک یہ جو جاہل ملا ہیں جنہیں دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے، جو اپنے فرقوں میں اتنا زیادہ دھنس گئے ہیں کہ اس سے باہر نکلنے کی اور باہر دیکھنے کی ان میں سکت بھی نہیں رہی. دوسری طرف یہ سیکولر اور ملحد ایتھیسٹ، اور ہم لوگ ان دونوں کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے. ہم کس طرح یہ جانیں کہ ہم معتدل، اعتدال پسند ہیں، یہ بات بھی ذرا سمجھ لیں. علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارے انداز میں اس کو ہمیں سمجھایا. علامہ کو ہم بہت زیادہ ان کی تعریفیں تو کرتے ہیں، لیکن ان کے کلام کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. علامہ کہتے ہیں کہ خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کو پڑھتے اور اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالتے چلے جاتے. المیہ یہ ہے کہ قرآن بھی اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے اخذ وہ باتیں کر رہے ہیں جو میرے مطابق، میرے گروہ، میرے فرقے، اس کے مطابق. باقی باتیں میرے پلے بھی نہیں پڑتی، وہ میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو قرآن کے حوالے نہیں کیا، بلکہ ایک فرقہ پہلے سے اپنے تئیں، اپنے اندر، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں پہلے وہ طے کر لیا، اور پھر اس کے نظریے کے تحت قرآن کو پڑھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں، حدیث کو پڑھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں. اب میں احادیث بھی وہ اخذ کرتا ہوں جو میرے فرقے کے مطابق، میری مرضی کے مطابق. قرآن کی بھی وہ آیتیں جو میری مرضی کے مطابق اور میرے گروہ اور میرے فرقے کے مطابق. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اگر اہل سنت بریلوی ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو مزید بریلوی بنتے چلے جا رہے ہیں. دیوبندی ہیں، مزید دیوبندی بنتے چلے جا رہے ہیں. قرآن پڑھ کے بھی، احادیث پڑھ کے بھی. اہل حدیث ہیں، مزید اہل حدیث بنتے چلے جا رہے ہیں.
نہیں ہیں تو مسلمان نہیں ہیں۔ دو باتیں جو میں نے اپنے شیخ والد رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھیں اور آپ تک پہنچا رہا ہوں، جو آپ کو کام آئیں گی۔ آپ نے اگر دیکھنا ہے اور جاننا ہے کہ میں اعتدال پسند ہوں، تو ایک تو موحد بنے، لا الہ الا اللہ کے قائل ہوں، دوسرا عاشق رسول۔ یہ دو باتیں ہیں آپ کے اندر، آپ اعتدال پسند ہیں۔ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو باتیں آپ کے اندر ہیں۔ اب اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کر دیں، قرآن کی تعلیمات کو اپنے اوپر لاگو کرتے چلے جائیں۔ جہاں آپ کو کوئی آیت نظر آئے جو آپ کے کسی بھی نظریے سے، آپ کی کسی بھی عادت سے، آپ کے کسی بھی کلچرل بات سے ٹکراری ہو، کسٹم سے، رواج سے، رسوم سے، اس رسم و رواج کو دیوار پہ ماریں۔ پھر اس رسم و رواج کو آپ نے اپنانا نہیں ہے، قرآن کو اپنانا ہے۔ آپ کے فرقے کی کوئی بات قرآن سے ٹکرا رہی ہو، دیوار پہ ماریں۔ یہ ہے اسلام، اللہ کے سامنے جھکنا۔ اب میں موضوع کی طرف آتا ہوں، یہ تمہید بہت ضروری تھی ورنہ موضوع سمجھ نہ آتا۔ زمین ساکن ہے یا متحرک ہے؟ اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 41، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تھامے ہوئے ہیں زمین و آسمان کو کہ وہ زائل نہ ہو جائیں، ختم نہ ہو جائیں، ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ بھائی اس کا ساکن اور متحرک سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کے وجہ سے زمین و آسمان چل رہے ہیں، نظام کائنات چل رہا ہے، وہ رب العالمین ہے، پورے کے پورے جہانوں کا پالنہار، چلانے والا، نظام کائنات کو نہ کہ صرف بنانے بلکہ چلانے والا، ان کے دم سے ہر شے ہے۔ یہ چیز ایک تو ذہن میں رکھیں۔ تو اس آیت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ زمین، کیونکہ اس میں ساتھ آسمان بھی آ رہا ہے، کہ ساکن ہے یا متحرک ہے۔ مجھے پہلے آپ کو ایک تیزی کے ساتھ ایک واقعہ بتا دوں۔ لاہور میں تھا، والد صاحب کی شہادت ہوئی تھی، 2002 کے بعد کی بات بتا رہا ہوں۔ تو ایک بہت ہی نمایاں پرائیویٹ سکول ہے، تو وہاں پر مجھے انہوں نے یہ، میں نام نہیں لوں گا اسکول کا، کہا کہ جی آپ مرتب کریں ہمارا کورس او لیول کا اور اے لیول کا۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا اور میٹنگ ہو رہی تھی، تو وہاں پر ایک محترمہ میٹنگ کو ہیڈ کر رہی تھیں، تو ان کو شاید میری موجودگی پسند نہیں آئی، تو انہوں نے پہلے تو اسلام پہ چڑھائی کی، پھر مسلمانوں پہ چڑھائی کی، پھر تشفی نہیں ہوئی ان کی، پھر قرآن پہ چڑھائی کی۔ تو آخر میں بول پڑا کہ محترمہ آپ بتائیے کہ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ کہنے لگی قرآن سائنس کی بالکل مخالفت کرتا ہے۔ یہ جو میں بات کر رہا تھا سیکولر اور ایتھیسٹ کی، ہمارے مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ ہمارے اندر موجود ہیں، اور یہ قرآن رسول اللہ نے ہمارے پاس یہ پیغام الہی چھوڑا۔ اب یہ آگے سنتے جائیے۔ کہنے لگیں کہ قرآن اس چیز کی مخالفت کرتا ہے۔ میں نے کہا کوئی ایک بات بتا دیں سائنٹیفکلی جس کی قرآن مخالفت کرتا ہو۔ کہنے لگیں بگ بینگ تھیوری کو لے لیں۔ تو میں نے ان سے یہ بات پوچھی کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیے گا، آپ نے خود قرآن پڑھا ہے؟ اب وہ ذرا سوچ میں پڑ گئیں کہ یہ اتنا خود اعتمادی سے کہہ رہا ہے۔ کہنے لگی نہیں، لیکن میں نے سن رکھا ہے، آئی نو اباؤٹ اٹ۔ میں نے کہا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بگ بینگ تھیوری یہ 1400 سال پہلے کی بات۔ قرآن سورہ انبیاء جو کہ سورہ نمبر 21 ہے، اور یہ آیت نمبر 30 اولم یر الذین کفروا، اور ذرا آیت کا یہ وہ دیکھیے گا، سٹرکچر، ساخت دیکھیے گا کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے
اللہ کا انکار کیا، کفر کیا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ زمین و آسمان رتق جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، فتق عربی میں کہتے ہیں پھاڑنا، تو ہم نے ان کو پھاڑ دیا. تو آیت سن کے کہتی ہیں کہ نہیں یہ قرآن نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، ہم قرآن سے اتنے دور ہیں، اور کہنے کو پیدائشی مسلمان. یہی وجہ ہے ہمارے سیکولرزم، ہمارے اندر سیکولرزم آنے کا، ہمارے سیکولر ہونے کا، ہمارے ملحد ایتھیسٹ ہونے کا. اے کاش قرآن ہم پڑھ لیتے، سمجھ لیتے، اور مولوی سے نہیں، بذات خود. اب میں آتا ہوں اس آیت کی طرف. اب قرآن و حدیث سے سنیں کہ زمین ساکن ہے کہ متحرک ہے. ایک جگہ نہیں، بے شمار. ایک تو یہی سورہ انبیاء ہی میں آیت نمبر 33. لیکن میں آپ کو واقعہ یہ سناؤں گا جو میرے ساتھ ہوا جب میں خود مدینہ منورہ میں مڈل کلاس میں تھا، اور ہم لوگ سائنس پڑھ رہے تھے. اور سائنس میں ہم نے یہ پڑھا کہ جتنے بھی سیارے ہیں وہ گردش کرتے ہیں، البتہ سورج ساکن ہے. ذرا غور سے سنیے گا. تو میں نے اپنے سائنس کے استاد سے یہ بات کہی کہ شیخ، قرآن تو کہہ رہا ہے، اس وقت الحمدللہ میں حافظ قرآن تھا، کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ سورج بھی متحرک ہے. کہنے لگے قرآن کہتا ہے یہ؟ میں نے کہا ہاں. آیت بتاؤ بیٹا. میں نے کہا والشمس تجری لمستقر لہا، سورہ یاسین کی آیت ہے، آیت نمبر 39، 39 سورہ یاسین کی، جو سورہ 36 نمبر ہے، کہ سورج تجری دوڑ رہی ہے، لمستقر لہا، اپنے ایک مدار پہ. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ جو بہت ہی زیادہ قوت والے، علم والے ذات گرامی ہے اللہ، یہ ان کی باقاعدہ پیدا کردہ ہے، اور پورا انہوں نے میجرمنٹ کے ساتھ کہ سورج بھی گردش کر رہا ہے. اور آپ ہمیں سائنس میں پڑھا رہے ہیں کہ جی سورج ساکن ہے. تو کہنے لگے کہ اگر قرآن یہ بات کہہ رہا ہے تو بیٹا سورج بھی گردش کرنا شروع کر دے گا. تو میں نے کہا سر وہ کیسے؟ ہم لوگوں کے لیے اس وقت کورس کی کتابیں وہ اسی طرح جیسے قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہیں ہم. کہنے لگے کہ کائنات، یہ پورا کا پورا جو یونیورس ہے، کائنات ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے، ہمارے خالق کی، ہمارے مالک کی، ہمارے رب کی تخلیق ہے، پیدا کردہ ہے. اور یہ قرآن ہمارے رب کا کلام ہے. ان دونوں میں تضاد نہیں ہو سکتا. ہاں سائنس امیچور ہے، ابھی یہ طفل مکتب ہے، ابھی بچہ ہے. یہ ڈیلی، یہ اس میں میچیورٹی باقاعدہ آ رہی ہے اور آتی جائے گی. اور تم دیکھو گے کہ سورج، اگر قرآن کہہ رہا ہے تو سورج بھی گردش کرنا شروع کر دے گا. اور ہم نے دیکھا کہ سورج بھی گردش کرنا شروع کر دیا اس نے. اور آگے جو بات آ رہی ہے، جس پہ میں آپ کا تھوڑا سا آپ سے میں چاہوں گا کہ اس پہ غور کیجئے گا. کلن، فرمایا والقمر قدرناہ منازل، ہم نے چاند کے بھی منازل بنا دیے، مختلف درجے بنا دیے. پھر فرمایا کلن فی فلک یسبحون، ہر شے اپنے مدار میں، فلک میں، یسبحون، تیر رہی ہے، کوئی شے ساکن نہیں ہے. از روئے قرآن کوئی چیز، کلن، ہر شے، فی فلک یسبحون، ایک مدار میں اور تیر رہے ہیں. تیرنا بہت ہی سموتھلی، ایک ردم کے ساتھ. یہی آیت سورہ انبیاء 33، کلن فی فلک یسبحون، ہر شے اپنے مدار میں تیر رہی ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے.
خدارا قرآن کو سمجھیں، اور میں پھر لوٹوں گا۔ زمین کا ساکن ہونا یہ بچگانہ باتیں ہیں۔ ذرا قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن کی جو روح ہے وہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ ہمت دے، اللہ تعالی ہمیں اتنی طاقت عطا فرمائے کہ قرآن کو اپنا ہم باقاعدہ روزمرہ کی ہم معمول بنا سکیں، کہ یہ ہماری زندگی کا معمول بن جائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو جوڑ دے، اللہ تعالی ہمیں قرآن والا بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے اندر وحدت اور اخوت پیدا فرما دے۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔